ڈیولپمنٹ سے اس ریاست کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ رینٹل پاور پروجیکٹس لگاتے، اس کو جو ہے نا پاکستان کو مقروض کر کے ان کو رینٹ دے کے مہنگی بجلی خریدتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ کر کے کسی ڈیم کو بنا کے وہاں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حکمرانی ملے، شاید ان کو موقع ملے، شاید ان کا پیٹ بھر جائے، گندم سے سبسڈی سے باہر آ جائے، تو یہ شاید بغاوت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر ظاہر ہے جب ہم اسمبلی میں نہیں تھے، ہم نے تحریک چلائی، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے لوگوں کو شعور دیا۔ آپ اس بات کو مانیں کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے اس پہ بات نہیں کی۔ متنازع حیثیت جو ہے اس خطے کی، ریاست جموں کشمیر کے اس 47 کے بعد کی جو حیثیت ہے، اس میں جو حقوق جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ملے، جو حقوق آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملے، میرا ایک خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو، اور ریزنیبل بات بھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے تھے۔ ہم نے 75 سال اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اس ریاست کے لیے، تو اس آئیڈینٹی کو کمپرومائز کرنے پہ صرف گندم حق نہیں بنتا تھا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حق بنتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں سمر عباس قذافی۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ ہیں سید عباس موسوی صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیامر ڈویژن کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ سب سے پہلا عباس موسوی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً عباس بھائی، گلگت بلتستان کے عوام اس وقت جو ہے وہ احتجاج دھرنوں پہ جو ہے وہ روڈ پہ، سڑکوں پہ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے وہ سبسڈی کا تحفہ دیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا اس ایشو کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے گلگت بلتستان کے کنٹیکس میں کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور گلگت بلتستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج تک یہ نہیں سمجھ سکی 75 سالوں میں کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور انہیں مانگنا کیا چاہیے۔ یہ کوئی پچھلے 20 سالوں سے ایک ٹیسٹر ہے، عوام کے اوپر لگایا جاتا ہے، 5 روپے بڑھائے جاتے ہیں، پھر 20 روپے بڑھائے جاتے ہیں سبسڈی کے نام پہ، اور ایک موبلائزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر جو اہمیت گلگت بلتستان کی ہے، یا یہاں کے لوگوں کی ہے، یا اس خطے کی ہے، اس کے دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہ 10 ارب روپے کی سبسڈی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو مطلب فری میں گندم دیا جائے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہاں پہ گندم سبسڈی دی، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سبسڈی ہمیشہ بیک ورڈ ایریاز کو دی جاتی ہے جہاں پہ مسائل ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر گندم نہیں تھا، زمینیں نہیں تھی کاشت کے قابل، یا زمینوں میں کاشت کر کے گندم نہیں اگائی جا سکتی تھی، جس کو بنیاد بنا کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے گندم دی، سبسڈی دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پوری موومنٹ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں تھا۔ اور آج اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک آئینی ہمیں حقوق نہ دیے جائیں اس وقت تک سبسڈی کو کنٹینیو رکھیں، تو میرا یہ خیال ہے یہ مطالبہ بھی مناسب نہیں ہے۔ گندم کا جو سبسڈی کا جو تعلق ہے وہ آئین کے ساتھ تو نہیں ہے، گندم کا جو تعلق ہے سبسڈی کا مسئلہ ہے وہ حقوق کے ساتھ تو نہیں ہے۔ یہ ایک لیڈرشپ ایک پرولیج دیتی ہے۔ گلگت بلتستان کی جو پوزیشن ہے، جس طرح کے جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم نے 75 سال اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اس ریاست کے لیے، تو اس آئیڈینٹی کو کمپرومائز کرنے پہ صرف گندم حق نہیں بنتا تھا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حق بنتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ ہمیشہ گندم پہ آ کے اٹکتی ہے، ہمارے لوگ ہمیشہ گندم پہ آ کے اٹکتے ہیں اور اسی کو اپنی تمام چیزوں کا ازالہ سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق ہے سبسڈی، اور ہماری پارٹی کا بنیادی موقف بھی یہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ آج تک انڈو نہیں ہوئے، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈو نہیں ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا حیرانگی کی بات ہے جو میرے نزدیک، وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اتنی بڑی موومنٹ ہو، لوگ سڑکوں پہ آئیں اور آزادی کے نعرے لگائیں۔ اور میرا یہ خیال ہے جو سیاست کو چلانے والے لوگ ہیں، میری مراد پولیٹیکل لوگوں کی نہیں ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نعرے کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر اگر اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ریاست کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ یہ ایک الارمنگ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ نعرے گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں لگنے چاہیے۔ اور ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کے لیے صرف گندم کی سبسڈی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مراحت ہیں، وہ بھی دینے چاہیے۔ یہاں کا جو سب سے بڑا درینہ مسئلہ ہے کہ گلگت بلتستان کو جو کنسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں اندر لانا ہے وہ بھی لانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی ریاست میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو اپنی پریورٹیز میں نہیں رکھتا، اور اس کا میرا خیال ہے بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا عباس بھائی، جیسا کہ آپ نے اپنے ڈسکشن میں کہا کہ پچھلے 75 سالوں میں جو ہے وہ ہم نے کیا مانگنا ہے، کیا ڈیمانڈ کرنا ہے، ابھی تک وہ نہیں کر سکے یا وہ نہیں کیا ہے. ہم ایک گندم سبسڈی میں 10-20 روپے میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پبلک کو یا پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو یا عوامی ایکشن کمیٹی یہاں پہ جو پبلک کے لیے وہ کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، لیڈ کرتی ہے کسی بھی اس کے اندر، ان کو کیا اپنے جو ہے وہ ان کو رائٹس یا ان کے ڈیمانڈ میں شامل ہونا چاہیے جس سے جو ہے وہ ان کے اندر جو محرومیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے، متنازع حیثیت جو ہے اس خطے کی، ریاست جموں کشمیر کے اس 47 کے بعد کی جو حیثیت ہے، اس میں جو حقوق جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ملے، جو حقوق آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملے، میرا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو، اور ریزنیبل بات بھی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے تھے اسپیشل اسٹیٹس کے حساب سے. میں یہ سمجھوں گا کہ جب 47 میں جب آپ ایک بادشاہت سے کنورٹ ہو کے ایک ڈیموکریسی میں آئے تھے تو آپ کو ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ویلیوز کے تحت جو بنیاد ہے ڈیموکریسی کی، اس میں آپ کو حق حاکمیت اور حق ملکیت مل جانا چاہیے تھا، جو کہ نہ ملا. اصل بنیاد یہاں سے ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے دھرتی کے فیصلے اپنے اسمبلی میں کریں، اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کریں، اور ان نمائندوں کو منتخب کرنے میں آپ آزاد ہوں، پہلی بات. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے وسائل کے اوپر آپ کا اختیار ہو. انفارچونیٹلی 75 سال سے دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی دردناک ہسٹری یہ ہے کہ جو خالصہ سرکار کا قانون بنا جس خطے کے لیے، پنجاب کے لیے اور لاہور کے لیے، وہاں پہ آج خالصہ سرکار نہیں ہے، لیکن گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار ہے. یعنی ہم اس سارے عرصے میں ہم اپنی ملکیت حاصل نہیں کر سکے. اور بڑی افسوس دا بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کر کے یہاں کے بزرگوں نے تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے حوالے کیا. اس ریاست کو یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. اس ریاست نے گندم سبسڈی دینے کے علاوہ کسی بھی لیول پہ یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کی. اور دیکھیں دنیا میں یہی ہوتا ہے، جب آپ کی جو سوشل آئیڈینٹی ہے اس کو پولیٹیکل سسٹم کے اندر انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور گلگت بلتستان میں آج ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، ہمیں توجہ نہیں دی جاتی، ہمیں وہ مقام نہیں ہے جو باقی شہریوں کو ہے. اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ریاست اور اس کی عوام کے درمیان. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور خاص طور پر گلگت بلتستان جب سوشل کنٹریکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں اگر لوگ آزادی کے نعرے لگائیں تو میرا خیال میں یہ بڑا المیہ ہے. اس ریاست کے ذمہ داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. اچھا جیسا کہ آپ نے ریسورسز کے اوپر بات کیا، لائک گلگت بلتستان میں آپ اس چیز کو انڈورس کریں گے کہ NFC میں گلگت بلتستان کا جو ڈیو رائٹ ہے، جو شیئر ہے وہ ملنا چاہیے، یا کشمیر کے اندر جس طرح ان کے ساتھ ایک سوشل ایگریمنٹ کیا ہے، اس طرح گلگت بلتستان کے اندر جو فائنینشیل چیزیں ہیں ان کو یا پبلک کو امپاور کرنے کے حوالے سے کیا کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے مین سٹریم اس کے اندر شامل کرنے کے لیے؟ دیکھیں جمہوریت میں جو لوگوں کو امپاور کرتا ہے وہ آئین کرتا ہے بیسیکلی. آپ اگر بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی تو وہاں پہ بھی جو امپاورمنٹ ہے وہ آئین کے تحت ملی ہے. یا آپ 2019 سے پہلے 35 سے اور اس کی بات کریں 370 کی بات کریں، یا اس کے بعد آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو انٹرم کنسٹیٹیوشن ہے، 74 کا ایکٹ ہے جو ان کی اسمبلی نے اڈاپٹ کیا اور اس کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار ان کو ملا. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان کو شیڈو میں رکھا گیا ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے. پہلے تو ایگزیکٹو آرڈر بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور شیڈو میں رکھا گیا. اور گلگت بلتستان کے اندر ہمیشہ سے شیڈو جو فورسز ہیں وہ مضبوط رہی. اور ڈیموکریٹک جو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے وہ 1931 میں ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان میں 90s میں آ کے جو ہے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور پارٹی سسٹم کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اوور دی ایئرز بڑی زیادتی ہوئی. اس ریاست کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اتنا دبا کے نہیں رکھنا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ دبائے رکھنا اور شیڈو میں رکھنا ریاست کے لیے مزید ممکن نہیں ہے. اور یہ سوچنا چاہیے، ریاست کے جو پالیساز لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ وقت ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو، چاہے آپ کشمیر کی طرز کا جو ایک سیٹ اپ جسے کہتے ہیں کہ 74 کے ایکٹ کے تحت ایک انٹرم کنسٹیٹیوشن دیں، یا 2019 سے پہلے جو سیٹ اپ تھا 35 سے اور 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کا سیٹ اپ دے کے پاکستان کے آئین کا شیلٹر دیں. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ دونوں میں سے کون سا سسٹم بہتر ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اس ریاست کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر لاسٹ جو ہماری قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی یہ چیز رکھی گئی کہ گلگت بلتستان کو کسی نہ کسی اس پہ لا کے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لانا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی گلگت بلتستان کے اندر لوگوں میں جو اضطراب ہے، جو گریوینسز ہیں نوجوانوں کے اندر، وہ میرے خیال بننے کے شگون نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا، حق ملکیت اور حق حکیمت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے بڑا جو ہے وہ سٹانس لیا تھا. اس پہ پبلک ایجیٹیشنز اور مختلف موومنٹ سٹارٹ کیا تھا بیچ میں، پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے. دیکھیں خاموش تو آپ دیکھیں، جب ہم اسمبلی میں نہیں تھے یا اسمبلی سے باہر تھے، ظاہر ہے 2016 میں ہمارا ایک ممبر تھا، تو ہم نے تحریک کا آغاز کیا حق حاکمیت اور حق ملکیت کی. دیکھیں یہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا کنسیپٹ صرف کوئی گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے پیچھے جائیں، ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں جو ہے اپنا جو رکھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک آئیڈیا تھا. اور انہوں نے لینڈ ریفارم کر کے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر جاگیرداروں سے زمینیں چھین کے ہاریوں میں تقسیم کی. ایک ہماری پیپل پارٹی کا ایک اساس ہے، ڈیموکریسی کا اساس ہے. گلگت بلتستان کے اندر ظاہر ہے جب ہم اسمبلی میں نہیں تھے، ہم نے تحریک چلائی، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے لوگوں کو شعور دیا. آپ اس بات کو مانیں کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی نے اس پہ بات نہیں کی، اور اس بات کا آغاز پیپل پارٹی نے کیا. لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو خالصہ سرکار کا قانون ہے یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ ریاست کا جبر ہے. اس قانون کو ری ایڈریس ہونا چاہیے، ایک نیا قانون بننا چاہیے. تو حق ملکیت کے حوالے سے ہم نے اسی وقت اسمبلی میں ہمارے ایک ممبر نے ٹیبل کیا بل، جسے ہم شاملات دے کا قانون کہتے ہیں. اور یہ وہ قانون ہے جو پنجاب میں، دیکھیں یہ جو خالصہ سرکار کی حکومت تھی یا جو خالصہ سرکار زمینیں تھی، وہ پوری خالصہ سرکار کی حکومت کے حدود میں تھی. آپ ستلج سے لے کے آپ جائیں جموں کشمیر تک، آپ خیبر سے لے کے جائیں آپ تھر کے میدان تک، یہ ساری ایریا کی زمینیں تھیں، یہاں پہ خالصہ سرکار کا قانون تھا. لیکن جب 47 میں یہ زمینیں آزاد ہوتی ہیں، پاکستان کے پاس آتی ہیں، تو ریاست پاکستان وہاں پہ لینڈ ریفارم کرتی ہے، شاملات دے کا قانون لے کر آتی ہے. شاملات دے کے ذریعے جہاں مرکز تھا خالصہ سرکار کا، وہاں پہ زمینیں عوام کو ملکیت ملتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے پاس نہیں ملتی. اور وہ تمام خالصہ سرکار کے جو قوانین تھے ان کو جو ہے نا نوتو رول کے تحت گلگت بلتستان کے اندر ایک نئے سرے سے ایک جبر کے قانون کے طور پر نافذ کیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی، لوگوں کو شعور دیا، اور آج بھی ہمارا جو ہے نا بل ٹیبل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اس گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی ملکیت کا بل منظور نہیں کرا سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ایک آبجیکشن لگے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں اپنے ان نمائندوں کو جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، ہماری طرف سے یہ مطالبہ ہے، ود ان پارٹی بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر صورت میں ملکیت کا بل یہاں پہ منظور کرانا چاہیے. جہاں تک حاکمیت کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان کو فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے. آئین میں گلگت بلتستان کو فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے جو بھی شکل بنتی ہے، چاہے اسے پاکستان عبوری صوبے کا نام دیتا ہے، چاہے پاکستان اس کو کشمیر ٹیریٹری سیٹ اپ کا نام دیتا ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. اسے NFC ایوارڈ کے اندر شیئر ملنا چاہیے، اور اس کی جو رائلٹیز بنتی ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی میرا یہ خیال نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ مطمئن ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مطالبات لے کے، اپنا نظریہ لے کے گلگت بلتستان کے اندر سیاست کر رہی اور کرتی رہے گی. اچھا عباس صاحب، آپ نے جو ہے وہ اپنا ایم فل کے جو اسٹڈیز کیا ہے وہ گلگت بلتستان کی آئیڈینٹی کے اوپر کیا، اس میں آپ کی کیا فائنڈنگس ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس ریاست کے اندر جو سوشل کنٹریکٹ ہے، اس سوشل کنٹریکٹ کے اندر جو چیز سوشل آئیڈینٹی کے طور پر یا جسے کہتے ہیں کہ نیشنلزم کے طور پر اس ریاست نے اڈاپٹ کیا ہے، وہ سرکل بڑا نیرو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرکل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر صرف گلگت بلتستان کے لوگ نہیں، گلگت بلتستان کے لوگ تو ایمبٹ میں ہی نہیں ہے سوشل کنٹریکٹ کے، بلوچی اس ایمبٹ کے اندر ہے، سندھی اس ایمبٹ کے اندر ہے، پنجابی اس ایمبٹ کے اندر ہے. آج وہ بھی خوش نہیں ہے. سرائکی میرا بھائی بھی کہتا ہے کہ مجھے گریوینسز ہیں، پختون بھی کہتا ہے کہ مجھے گریوینسز ہیں، بلوچی بھی کہتا ہے کہ مجھے گریوینسز ہیں، سراپا احتجاج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اندر نیشنلزم کو یا آئیڈینٹی کو، جو ایک ریاست کی آئیڈینٹی ہے، اسے ری کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مظلوم طبقے ہیں، جو محکوم طبقے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ اس سوشل کنٹریکٹ کو آن کریں، اس ریاست کو آن کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آن کرنے کے بجائے گریوینسز کا اظہار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے وہ کمزور ہوا ہے، اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ریکنسیڈر نہیں ہوگا، جو چھوٹی قومیں ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گی، یہ سوشل کنٹریکٹ اتنا مضبوط نہیں رہے گا. 18ویں ترمیم کے بعد چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن اگین بات یہ ہے کہ مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے، آئیڈینٹی کا ایشو حل نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کے حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ ریاست اعتماد ہی نہیں کرتی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حکمرانی ملے، شاید ان کو موقع ملے، شاید ان کا پیٹ بھر جائے، گندم سے سبسڈی سے باہر آ جائے تو یہ شاید بغاوت کرتے ہیں.
تو اس ٹرسٹ لیول کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ اہمیت ملے کہ وہ اسٹیٹ کو آن کرے, صرف نعرے نہ لگائے بلکہ وہ فزیکلی مطمئن ہو. آج گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ سراپا احتجاج ہیں, روڈ پہ ہیں اور نعرے لگاتے ہیں. یہ میرے خیال میں بہت الارمنگ بات ہے. یہ اس ریاست کو سوچنا چاہیے, اس ریاست کے اسٹریٹجک اداروں کو سوچنا چاہیے, اس ریاست کو چلانے والے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر گلگت بلتستان کا باشندہ, جن کو تو آپ نے ہر صورت سے نوازنا چاہیے, وہ آپ سے آزادی کی بات کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک. اچھا, گلگت بلتستان ہم دیکھتے ہیں تو نیچرل ریسورسز سے مالا مال, ایک رچ تمام ریسورسز ہیں, اس کے باوجود بھی ہم مسائل کا شکار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام کو ہم ان مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات اگین یہ ہے نا کہ گلگت بلتستان میں پوٹینشیل بہت بڑا ہے نیچرل ریسورسز کا. آپ مائننگ سیکٹر کی بات کریں, آپ ہائیڈرو پاور کی بات کریں, واٹر ریسورسز کی بات کریں. آپ میں مزے کی بات یہ ہے, واٹر ریسورسز میں شاید دنیا میں اس جیسا کوئی خطہ نہ ہو. ڈرنکنگ واٹر کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ آپ کے پاس گلیشیئرز کی شکل میں گلگت بلتستان کے اندر ہے, اور یہ ایشیا کا سب سے اونچی جگہ ہے, اور یہاں سے پورے ایشیا کو پانی جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو اس وقت میٹیریلائز کیا جا سکتا ہے جب اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو. مثال کے طور پر گلگت بلتستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 لاکھ میگا واٹ بجلی بنانے کی گنجائش ہے. ہائیڈرو پاور کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن گلگت سٹی میں 4 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. سکردو میں 20, آپ یہ سمجھیں کہ 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے اور پانی بہہ کے چلا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ریاست نے کرنا ہے. اور ریاست اگر ان خطوں پہ انویسٹمنٹ کرے تو یہاں سے پانی جو ہے نا, یہاں سے جو بجلی بنے گی وہ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے. پورے پاکستان کا جو مسئلہ ہے اس کا پاور ریسورسز کا, وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا جو پالیسی ساز لوگ ہیں ریاست کے, وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے, اس علاقے کو ڈیولپ ہونے سے, اس علاقے کے لوگوں کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سے اس ریاست کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا. رینٹل پاور پروجیکٹس لگاتے, اس کو جو ہے نا پاکستان کو مقروض کر کے ان کو رینٹ دے کے مہنگی بجلی خریدتے ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں انویسٹمنٹ کر کے کسی ڈیم کو بنا کے وہاں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ چیز آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ریاست یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کیوں نہیں دیتی, یا جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آتی ہے یہاں پہ مائننگ کے سیکٹر کے اوپر ان کو آنے کیوں نہیں دیا جاتا, یا جو لوکل مائنرز ہیں جو یہاں پہ مائننگ کرتے ہیں ان کے اوپر ایسے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں کہ وہ اس سیکٹر کو چھوڑ کے کوئی کہیں اور چلے جائیں. تو یہ بڑے ایسے سوالات ہیں جو گلگت بلتستان کے ہر باشندے کے ہر ذہن میں ہیں, جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گریوینسز بڑھیں گے. اچھا, آپ نے نیچر ریسورسز کے اندر اسپیشلی منرلس اینڈ مائننگ کے حوالے سے بات کی, اس میں آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو نیچر ریسورسز کے اندر اسپیشلی منرلس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے یا ان کی مائننگ کے حوالے سے کس طریقے کی انویسٹرز کی ضرورت ہے, اور اس پہ جو علاقے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جہاں پہ یہ پوٹینشیل ہے پریشیس سٹونز کی شکل میں, دیگر چیزوں میں, ان کو ہم کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ جو مائننگ کی انڈسٹری ہے اس میں آپ پاکستان میں جائیں گے تو جتنا پوٹینشیل گلگت بلتستان میں ہے شاید کہیں بھی نہیں ہے. ایون بلوچستان میں بھی نہیں ہے. بلوچستان میں منرلز اینڈ میٹلز کا پوٹینشیل ہے, لیکن گلگت بلتستان واحد جگہ ہے جہاں پہ منرلز, میٹلز, ماربل گرینائٹ اور جیمز, یہ سارا پوٹینشیل ایک ساتھ گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا میں آپ سے گزرا ہوگا, آرمی چیف نے کہیں پہ کہا کہ سب سے بڑے جو ہے نا ڈپازٹس گرینائٹ کے گلگت بلتستان میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان میں اس سیکٹر کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں اس نقطے پہ پہنچا ہوں, میں میرا جو بزنس ہے وہ اس سیکٹر میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی انٹرنیشنل انویسٹر کو یہاں لانے کی, رشینس کو لانے کی, چائنیز کو لانے کی, لیکن انفارچونیٹلی ان کو نہیں آنے دیا جاتا. 10 قسم کی ریسٹرکشنز اس گلگت بلتستان کے خطے کے اندر ہیں کہ آپ انٹرنیشنل انویسٹر کے ذریعے کام ہی نہیں کر سکتے. اب آپ لوکل اپنی انویسٹمنٹ سے کام کرنا چاہتے ہیں تو مائننگ کا سیکٹر بڑا ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارا اس لیول کا نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, جو ابھی ریسنٹلی ایک ہمارا جو ہے نا منرل پالیسی پروپوز کیا ہے, امینڈمنٹ پروپوز کی ہے, اس میں ایک ریسٹرکشن رکھی گئی ہے کہ آپ اس وقت تک ایکسپلوریشن لیز کو, لائسنس کو مائننگ لائسنس میں کنورٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا پلانٹ نہیں لگاتے, پروسیسنگ پلانٹ نہیں لگاتے. دنیا میں کہیں پہ بھی مائننگ سیکٹر اور پروسیسنگ پلانٹ ایک ساتھ نہیں ہوتا. یعنی یہ اس طرح کی پالیسی ہے کہ لوکل جو انویسٹر ہے وہ مکمل طور پہ فارغ ہو جائے. پتہ نہیں کون سا ادارہ آنا چاہتا ہے, کون سے لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو ریفائنری لگانا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے پہاڑوں کو کنٹرول کریں, اس بزنس کو کنٹرول کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جب آپ اس طرح کی پالیسی یہاں پہ بنائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے
وہ صرف جرمانہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسے کما کے رائلٹی حاصل کرنا ہی نہیں آتے، ہر چیز پہ فائن، ہر چیز پہ فائن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس پالیسی کے بعد، منرل پالیسی کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ انویسٹر کو اٹریکٹ کریں. گلگت بلتستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس نہیں ہوتی، کسی انٹرنیشنل انویسٹر کو آنے نہیں دیا جاتا. اگر کوئی آتا ہے تو اس کے پیچھے اتنی ایجنسیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ سر پکڑ کے کام کرنے کے بجائے وہ بھاگ جاتا ہے کہ میں ادھر کیسے کام کروں. تو مسائل کا حل یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے. یہ لوگ جو ہے نا اس ریاست کے لوگ ہیں، اس ریاست کے ساتھ وفادار ہیں، انہوں نے اس خطے کو آزاد کر کے اس ریاست کے حوالے کیا ہے. وہیں ٹرسٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے تب یہ چیزیں بہتر ہوں گی. جب تک یہ ٹرسٹ بحال نہیں ہوگا مسائل رہیں گے. اچھا، اس میں وہ چیز کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اسپیشلی ایک میسیج کی شکل میں ہم لے لیں گے. ہم چاروں طرف سے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ارد گرد سونا ہے، ذخائر ہیں، لیکن یہاں کے لوگ اسی میں بھوکا سوتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کمنٹ کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس سیکٹر سے کام کرنے کے عادی ہیں یا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. اگر ٹریننگ دی بھی جاتی ہے کسی ادارے کے ذریعے سے تو وہ ایک آئی واش ہوتا ہے، وہ مور اور لیس مطلب اس بجٹ کو کھانے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی انوالو نہیں ہوتا. یا جو پالیسی بنائی جاتی ہے، میں نے جیسے آپ کو ذکر بھی کیا، وہ پالیسی ایسی بنائی جاتی ہے کہ لوکل آدمی، لوکل جو انویسٹر ہے یا لوکل جو بندہ ہے جو اس پہ کام کرتا ہے سیکٹر پہ، وہ اسے واش آؤٹ ہو. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے انویئر ہوں گے لوگ تو سونے پہ ہی سوئیں گے. گلگت بلتستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان اخبار کی پرانی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، سینکڑوں ایسے سائٹس ہیں جہاں پہ ایک آسٹریلین کمپنی نے آ کے منرل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک سروے کیا تھا، اس میں گولڈ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اور یہاں پہ ایسے ریسورسز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کون ہے جو ان ریسورسز پہ بیٹھنا چاہتا ہے؟ کیوں عوام کو وہ مواقع فراہم نہیں کیے جاتے؟ کیوں یہاں کے لوکل رہنے والے لوگوں کو یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ ان ذخائر سے فائدہ اٹھائے؟ اہم سوال یہ ہے. ظاہر سی بات ہے ان ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے انویسٹرز کی ضرورت ہے. جو انویسٹرز ہیں ان کا راستہ روکا جاتا ہے، ان کو کام نہیں کرنا دیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے ان وسائل سے فائدہ نہیں ہوگا. عباس صاحب، اگرچہ آپ سے باتیں کرنے کا ہمارا من کرتا ہے، لیکن لاسٹ میں ایک سوال اپنا میسیج کی شکل میں آپ سے لے لیں گے. جتنے بھی ہمارے پاس مسائل ہیں نوجوانوں کے لیے، پبلک کے لیے، جو چیلنجز ہیں، ان کو ہم اپرچونٹیز میں ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ایکسپیرینس اور نالج کی بیس پہ آپ پبلک کو کوئی میسیج دے دیں لاسٹ میں. دیکھیں، بات یہ ہے جب تک اویئرنیس نہ ہو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. گلگت بلتستان کے اندر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ اہمیت ہے کسی چیز کی وہ اویئرنیس کی ہے. وہ اس بات کی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ ہو گلگت بلتستان کے اندر. گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس میں مختلف قومیتیں بنتی ہیں. سب سے زیادہ ڈائیورسٹی گلگت بلتستان کے اندر ہے. یہاں پہ چاہے کوئی بھی ہو جو گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے وہ کنسنسس میں نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صوبہ بنایا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اسی طرح ٹھیک ہیں، یا ہم پولیٹیکل اس کی بات کرتے ہیں، ریسورسز کی بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کچھ کریں، کوئی کہتا ہے کچھ کریں. تو میرا یہ خیال ہے، ذاتی میری رائے یہ ہے کہ جو جاننے والے لوگ ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ بات آج کی سب سے بڑی اگر گلگت بلتستان میں کوئی عبادت ہے وہ اویئرنیس ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہماری اہمیت کیا ہے. اگر یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا سفر شروع ہوگا. اس سے پہلے کوئی سفر نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ ہم گول گول دائرے میں گھوم رہے ہیں اور وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے تو سبسڈی کا آٹا دیا جاتا ہے اور چپ کرایا جاتا ہے. ہمارا سفر اس وقت شروع ہوگا جب ہم اویئر ہوں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جگہ میں بیٹھے ہیں اور ہماری اہمیت کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. دین ہمارا سفر کا آغاز ہوگا. اس میں ایک اور ایڈیشن کرتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ ڈائیورسٹی ہمارے لیے چیلنجنگ ہے، تو اس کو ہم اپنا اسٹرینتھ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسٹرینتھ اس اویئرنیس کے ذریعے، جب ایک میوچول جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ میوچول انٹرسٹ کے اوپر ایگری جب تک نہیں ہوں گے نا، یہ اسٹرینتھ نہیں بن سکتی. یہاں پہ جب تک یہاں پہ آج مسئلہ یہ ہے گلگت بلتستان کے اندر 2 جگہوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک گندم کے احتجاج میں، ایک پولو کی میچ میں. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے تمام سیکٹر، تمام زبانوں کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہوں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، ہمیں ایسی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلتستان کے اندر جو سب کو مطمئن کرے. جو مسئلہ آج ریاست پاکستان کا ہے جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے آئیڈینٹی کے اندر، لوگ متنفر ہو رہے ہیں، وہیں کہانی گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی آئیڈینٹی، ایک ایسا سرکل ڈرا کریں جس میں سب اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں، جہاں پہ منافقت نہ ہو، جہاں پہ چیزوں کو ٹریگر آؤٹ کرنے کی گنجائش نہ ہو. تب سفر شروع ہوگا. ابھی تو سفر شروع ہونے کی بات ہی نہیں ہے.
ابھی قوم بننے میں بڑا ٹائم ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس موسوی صاحب آپ کا ٹائم کا. ناظرین، لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ یقیناً گلگت بلتستان جو ہے وہ ہر حوالے سے رچ ہے. ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی یونیکنیس ہے، ان کو ہمیں کوشش کر کے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر کے اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے. عباس موسوی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کے اس دور میں. ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا ہے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے. پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.